ایک طرف دنیا کا سب سے طاقتور ملک امریکہ اپنی نیوی کو اسٹریٹ آف ہارموز پر کھڑا کر چکا ہے، اور دوسری طرف ایران جس نے اسٹریٹ آف ہارموز پر اپنا قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس سب کے بیچ میں نیتن یاہو کے اپنے آدمی نے ٹرمپ کو ڈک کہہ دیا۔ صرف یہی نہیں، ایک اور ملک نیٹو کی دوسری سب سے بڑی فوجی طاقت نے سیدھا دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل پر فوجی حملہ کر سکتا ہے، اور چائنا خاموشی سے ایران کو ایسے ہتھیار دینے کی تیاری کر رہا ہے جس سے یہ جنگ پوری طور پر ایک نئے سفر پر پہنچ سکتی ہے۔ اور آج ہم یہ سب اسی تفصیل سے سمجھیں گے، کیونکہ یہ صرف ایران اور امریکہ کی جنگ نہیں ہے، آنے والے دنوں میں شاید پاکستان بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ 12 اپریل 2026 کو اسلام آباد پاکستان میں ایک طرف امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس، ساتھ میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر، دوسری طرف ایران کے نمائندے، 21 گھنٹے کی نیگوشیشن ہوئی۔ 1979 کے بعد امریکہ اور ایران کی یہ سب سے بڑی ملاقات تھی، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ وینس نے باہر آ کر کہا کہ ہم آخری اور بہترین آفر لے کے آئے تھے، ایران نے ہمارے ٹرمز قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ کی شرط تھی کہ ایران اپنا پورا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دے، حتیٰ کہ میڈیکل پرپز کے لیے بھی یورینیم انریچمنٹ کو بند کر دیا جائے۔ ایران کا جواب سمپل تھا، ایران کو یہ منظور نہیں تھا۔ پاکستان کے فارن منسٹر اسرار ڈار نے دونوں کو کہا کہ سیز فائر کو برقرار رکھا جائے، بات کرتے رہو، لیکن وہ بات ابھی کے لیے نہیں سنی گئی، اور اسی کے ساتھ امریکہ نے اپنا اگلا قدم بھی اٹھا لیا۔ ٹاکس ٹوٹنے کے فوراً بعد ٹرمپ نے اعلان کیا کہ 13 اپریل یعنی کہ آج صبح کے 10 بجے سے امریکہ کی نیوی ایران کی بندرگاہوں کو مکمل طور پر نیول بلاکیڈ شروع کر دے گی۔ مطلب کوئی بھی جہاز ایران کی بندرگاہ میں نہ آ سکتا ہے اور نہ ہی جا سکتا ہے۔ دنیا کا 20% آئل اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتا ہے، اور اب وہ امریکہ کی نیوی کے کنٹرول میں ہونے جا رہا ہے۔ جیسا ٹرمپ نے کہا ہے، وہ ہوگا یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ یو ایس کے 2 گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں، یہ ٹرمپ کا جواب تھا۔ لیکن اسرائیل کی پارلیمنٹ لا میکر کے ایک اہم ممبر نے جو کہا وہ اس پوری جنگ میں سب سے بولڈ اور کنٹروورشل سٹیٹمنٹ تھا۔ اس نے کہا، ڈونلڈ اف یو ہیو ٹو شوٹ شوٹ، ڈونٹ کویک، ساتھ میں ڈک کا ایموجی بنایا۔ پہلے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا تھا ڈونلڈ تم ڈک نکلے، پھر انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیا اور یہ دوسرا ورژن پوسٹ کیا۔ مطلب سیدھا تھا، ٹرمپ بار بار ایران کو دھمکیاں دیتا رہا ہے، ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن دیتا رہا، اور ہمیشہ لاسٹ مومنٹ پر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر نے تو پوری سچویشن کو اسرائیل کی ہسٹری کی سب سے بڑی ڈپلومیٹک تباہی قرار دیا، اور پھر اس آگ میں ایک اور چنگاڑی تب لگی جب ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان نے 12 اپریل کو استنبول میں ایک بڑا پولیٹیکل کانفرنس کیا، اور اردوغان نے کہا جس دن سیز فائر ہوا اس دن اسرائیل نے لبنان میں 100 سے زیادہ بے گناہ لوگوں کو مار دیا۔ نیتن یاہو خون اور نفرت میں اندھا ہو گیا ہے۔ اگر پاکستان میں امریکہ اور ایران کے درمیان میڈیشن نہیں ہوتی تو ہم اسرائیل کو اس کی جگہ دکھا دیں گے۔ اور پھر وہ لائن جس نے دنیا بھر کی ہیڈ لائنز لے لی، جس طرح ہم لیبیا میں داخل ہوئے، جس طرح ہم کاراباغ میں داخل ہوئے، ہم اسرائیل میں بھی صبح کے وقت داخل ہو سکتے ہیں اور کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی۔ یاد رہے کہ ترکی نیٹو کا ممبر ہے، نیٹو کا دوسرا سب سے بڑا سٹینڈنگ آرمی، اور وہ اسرائیل کو سیدھا فوجی حملے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ترکی نے اسی ہفتے نیتن یاہو سمیت 35 اسرائیلی آفیشل کے خلاف ایک رسمی فرد جرم بھی عائد کیا۔ 4596 سال کی قید مانگی جا رہی ہے، جینوسائیڈ اور کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے الزام میں۔ اس کے جواب میں اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ اردوغان صدام حسین کی راہ پر چل رہا ہے، اور ترکی کی فارن منسٹر نے یہاں تک کہہ دیا کہ نیتن یاہو is the Hitler of our time۔ لیکن اس سب کے بیچ میں سب سے خطرناک اور سب سے خاموش قدم چائنا کا تھا۔ CNN نے کنفرم کیا کہ چائنا ایران کو نئی ایئر ڈیفنس سسٹم دینے کی تیاری کر رہا ہے، اور وہ بھی اگلے کچھ ہفتوں میں انہیں مل جائے گی۔ پھر ٹرمپ نے جب یہ سنا تو وائٹ ہاؤس سے سیدھا پیغام آیا، اگر چائنا نے ایسا کیا تو چائنا کو بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ سوچے اگر چائنا ایران کو ایئر ڈیفنس سسٹم دے دیتا ہے تو ایران کی ملٹری طاقت کافی حد تک بڑھ سکتی ہے، یو ایس اور اسرائیل کے اسٹرائکس کا اثر کم ہو سکتا ہے، اور یہ جنگ جو ابھی بھی سیز فائر کے دھاگے پر لٹکی ہوئی ہے ایک بالکل نئے سفر پر پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ ہے آج کی تصویر۔ امریکہ کا نیول بلاکیڈ شروع ہو چکا ہے، پاکستان کی میڈیشن کے ذریعے جو سیز فائر بنا وہ لبنان کے مسئلے پر ٹوٹنے کے قریب ہے۔ نیتن یاہو کے اپنے آدمی ٹرمپ کو ڈک کہہ رہے ہیں، ترکی نیٹو کا ممبر اسرائیل کو دھمکی دے رہا ہے، اور چائنا خاموشی سے ایک ایسے کارڈ کھیلنے والا ہے جو پوری بازی بدل سکتا ہے۔ یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ کی نہیں ہے، اب یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہر چال پہ
پوری دنیا کی اکانومی کے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اور پورے مشرق وسطیٰ کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔